آج ہم پاکستان کے ایک بہت اہم قانون پر بات کر رہے ہیں، انسداد منشیات ایکٹ 1997۔ یہ 2023 تک اپڈیٹ بھی ہو چکا ہے۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قانون ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے، کیا چیزیں منع ہیں، سزائیں کیا ہیں، اور منشیات کو روکنے کے لیے کیا طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایکٹ صرف سزاؤں کے بارے میں نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں منشیات کی کاشت سے لے کر انہیں بنانے، سمگل کرنے، اس سارے کام کے لیے پیسہ دینے، پھر اس پیسے سے جو اثاثے بنتے ہیں ان کو ضبط کرنا، پھر خاص عدالتیں، نشے کے عادی لوگوں کا علاج، اور ہاں، بین الاقوامی تعاون، یہ سب کچھ شامل ہے۔ اچھا، تو کافی جامع لگ رہا ہے۔ چلیں بنیادی پابندیوں سے شروع کرتے ہیں۔ کیا چیزیں ہیں جو بالکل منع ہیں؟ جی، تو سیکشن 4 ہے، وہ صاف کہتا ہے کہ بھنگ، پوسٹ، کوکا، ان پودوں کو آپ کاشت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ پھر سیکشن 6 اور 7 آتے ہیں، یہ نارکوٹک ڈرگز اور وہ جو سائیکوٹروپک سبسٹنسز کہلاتے ہیں، یعنی جن سے دماغ پر اثر ہوتا ہے، اور کنٹرول سبسٹنسز، مطلب وہ کیمیکلز جو منشیات بنانے میں کام آ سکتے ہیں۔ ان سب کو بنانا، رکھنا، بیچنا، خریدنا، یہاں سے وہاں لے جانا، ملک میں لانا یا باہر بھیجنا، یہ سب منع ہے۔ اوہ، تو یہ تو بہت سی چیزوں پر پابندی ہو گئی۔ جی ہاں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتے۔ سیکشن 8 کو دیکھیں، وہ تو منشیات کی سمگلنگ کا پورا نیٹ ورک چلانے، اسے مینج کرنے یا اس میں پیسہ لگانے کو بھی جرم قرار دیتا ہے۔ یعنی صرف سمگلر نہیں بلکہ جو پیچھے لوگ ہیں۔ بالکل، اور سیکشن 10 کہتا ہے کہ اگر آپ منشیات بنانے کے لیے کوئی جگہ دیں یا کوئی مشینری تو وہ بھی جرم ہے۔ اور پھر ایک اور اہم چیز، سیکشن 12 یہ کہتا ہے کہ منشیات بیچ کر جو پیسہ کمایا، اس سے اگر کوئی اثاثہ بنایا ہے، کوئی پراپرٹی خریدی ہے، تو اسے رکھنا یا حاصل کرنا بھی غیر قانونی ہے۔ واؤ، تو یہ تو پورے نیٹ ورک پر ٹارگٹ کر رہا ہے، صرف ایک فرد کو نہیں۔ جی، اصل میں یہی مقصد لگتا ہے۔ اچھا، تو جب اتنی ساری پابندیاں ہیں تو ان کو توڑنے پر سزائیں کیسی ہیں؟ کیا وہ بہت سخت ہیں؟ ہاں، سزائیں کافی سخت ہیں، لیکن وہ مختلف چیزوں پر منحصر ہیں، جیسے منشیات کون سی ہے، کتنی مقدار میں پکڑی گئی ہے۔ سیکشن 9 میں اس کا پورا ایک شیڈیول، ایک ٹیبل دیا ہوا ہے۔ اچھا، کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے چرس کے لیے کیا سزا ہے؟ جی، جیسے اگر کم مقدار میں چرس ہے، فرض کریں 500 گرام تک، تو اس پر 5 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر زیادہ ہو، 1 کلو سے زیادہ چرس ہو تو پھر سزا بڑھ جاتی ہے، وہ 14 سال تک قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہیں جیسے ہیروئن یا کوکین؟ ان کے لیے تو سزائیں اور بھی زیادہ ہیں۔ اگر ہیروئن یا کوکین کی مقدار زیادہ ہو، جیسے 1 کلو گرام سے اوپر، تو عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ عمر قید؟ اس قانون میں عمر قید کا کیا مطلب ہے؟ اس قانون کے تحت عمر قید کا مطلب 25 سال ہے۔ 25 سال؟ اوہو، کیا کوئی ایسی صورتحال بھی ہے کہ سزا اور زیادہ سخت ہو جائے؟ جی ہاں، قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ جرم کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے قریب کیا جائے تو سزا زیادہ سے زیادہ دی جائے گی، اور اگر کوئی شخص بار بار یہ جرم کرے تب بھی سخت ترین سزا کا کہا گیا ہے۔ اور کیا ان سزاؤں میں کوئی کمی، کوئی معافی، پیرول وغیرہ کی گنجائش ہوتی ہے؟ عام طور پر نہیں، قانون میں خاص طور پر لکھا ہے کہ ان جرائم میں سزا کم کرنے یا وقت سے پہلے رہائی یعنی پیرول کی گنجائش بہت محدود ہے۔ ہاں، کچھ خاص حالات میں، جیسے اگر مجرم کم عمر ہو یا خاتون ہو تو شاید کچھ رعایت ہو، لیکن عمومی طور پر نہیں۔ یہ تو واقعی بہت سخت نظام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پر عمل کیسے ہوتا ہے؟ تفتیش کیسے ہوتی ہے؟ گرفتاریاں کیسے ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے، ANF ہے، ان کو سیکشن 20 سے 23 کے تحت کافی اختیارات دیے گئے ہیں۔ وہ وارنٹ لے کر تلاشی لے سکتے ہیں، منشیات کو قبضے میں لے سکتے ہیں، گرفتاری کر سکتے ہیں۔ اور کیا بغیر وارنٹ کے بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی، کچھ خاص حالات میں اگر فوری کارروائی ضروری ہو اور وارنٹ لینے کا وقت نہ ہو تو انہیں بغیر وارنٹ کے بھی تلاشی، ضبطی اور گرفتاری کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے شروع میں اثاثوں کی ضبطی کا ذکر کیا تھا، جو منشیات کے پیسے سے بنتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ قانون کا پورا ایک باب، چیپٹر 4، اسی کے بارے میں ہے، سیکشن 37 سے 44 تک۔ یہ پورا پروسیس بتاتا ہے کہ کیسے ان اثاثوں کا پتہ لگایا جائے، یعنی ٹریسنگ کی جائے، پھر کیس چلنے کے دوران انہیں منجمد کیا جائے، یعنی فریزنگ، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر عدالت انہیں ضبط کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔
فار فیچر جسے کہتے ہیں۔ تو وہ اثاثے پھر حکومت کے ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، وہ بحق کے سرکار ضبط ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ منشیات کے کاروبار سے کمایا گیا پیسہ واپس سسٹم میں نہ آئے، اس کی مالی کمر توڑی جائے۔ سمجھ گئی۔ ان کیسز کو سننے کے لیے کیا عام عدالتیں ہی ہوتی ہیں یا کوئی خاص انتظام ہے؟ نہیں، ان کے لیے خاص عدالتیں بنائی گئی ہیں، اسپیشل کورٹس۔ قانون کے چیپٹر 5 میں ان کا ذکر ہے۔ اور کیا یہ قانون صرف سزا دیتا ہے یا جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی مدد کا بھی کوئی ذکر ہے؟ نہیں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ قانون میں اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ چیپٹر 6 جو ہے وہ عادی افراد کی رجسٹریشن، ان کے علاج اور بحالی کے مراکز قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ علاج کا خرچ کون اٹھاتا ہے؟ قانون کہتا ہے سیکشن 52 میں کہ پہلی بار جو علاج کا خرچ ہے وہ وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ یہ تو اہم بات ہے۔ اچھا، اب یہ منشیات کا مسئلہ تو کسی ایک ملک کا نہیں، یہ تو عالمی مسئلہ ہے۔ کیا قانون میں بین الاقوامی تعاون کا بھی ذکر ہے؟ بالکل ہے، یہ بہت ضروری تھا اور قانون میں شامل ہے۔ چیپٹر 8 جو ہے وہ بین الاقوامی تعاون کے بارے میں ہے۔ اس میں میوچول لیگل اسسٹنس یعنی قانونی معاملات میں ممالک کا آپس میں تعاون کرنا، اور ایکسٹریڈیشن یعنی مجرموں کو دوسرے ملک کے حوالے کرنا تاکہ وہاں ان پر مقدمہ چل سکے یا وہ سزا کاٹ سکیں، ان چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ایک عالمی جنگ ہے؟ جی بالکل، اس کے بغیر اس مسئلے سے نمٹنا بہت مشکل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ انسداد منشیات ایکٹ 1997 ایک بہت ہی وسیع اور سخت قانون ہے۔ یہ منشیات سے جڑے تقریباً ہر پہلو کو دیکھتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے پھیلتا ہے، پیسہ کہاں جاتا ہے، لوگ عادی کیسے ہوتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر کیا کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک جامع کوشش ہے، اور یہ پاکستان نے جو بین الاقوامی معاہدے کیے ہیں ان کی بھی ایک طرح سے تکمیل ہے۔ اور جیسا آپ نے شروع میں کہا، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی لائی گئی ہیں، جیسے 2023 کی اپڈیٹس، تاکہ یہ مزید مؤثر ہو سکے۔ بالکل۔ اب آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنا سخت اور جامع قانون اپنی جگہ، لیکن اس کا نفاذ کتنا مؤثر ہے زمین پر؟ اور کیا صرف سخت سزاؤں پر زور دینا کافی ہے، یا پھر ہمیں منشیات کے استعمال کی جو اصل وجوہات ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، ذہنی مسائل ہیں، ان پر اور بحالی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ قانون اپنی جگہ، لیکن اس کا نفاذ اور پھر سماجی سطح پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ۔ ایک توازن شاید ضروری ہے، سخت سزاؤں اور بحالی اور روک تھام کے درمیان۔ اس پر یقیناً مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ صحیح کہا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید ہمیں آئندہ بھی بات کرنی چاہیے۔